فائنانس منسٹر سے میں نے خود بھی پوچھا کہ نان ڈیولپمنٹ جو بجٹ ہے وہ کافی انکریز کر رہا ہے اس دفعہ. جو ہم نے سنا, ہم نے پوچھا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے, تو انہوں نے جسٹیفائی کیا مختلف طریقوں, لیکن اب سمجھ آ رہی ہے کہ شاید ان کو اکوموڈیٹ کرنا بھی اس میں مقصود تھا, اس وجہ سے اس کو انہوں نے ایڈوانس کی ہے. السلام علیکم ناظرین, پروگرام نقطہ نظر کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان غزالہ, اور میرے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ اور صحافی شبیر میر صاحب. آج ہم بات کریں گے کچھ نئی چیزیں جو گلگت بلتستان میں ہو رہی ہیں. سب سے پہلے تو آپ سے جاننا چاہوں گی کہ گورنمنٹ نے جو ابھی نیا مشیر اور معاون خصوصی رکھا ہے. جی غزالہ بہت شکریہ. ایک تو پہلی بات یہ ہے, ایک آپ نے ہم سب نے سنا ریسنٹلی ایک معاون خصوصی جن کی اپائنٹمنٹ ہوئی, حسین شاہ جی, ٹھیک ہے. یہ ایک بڑا سرپرائز تھا ہم جیسوں کے لیے, بہت سارے لوگوں کے لیے, کہ وہ اچانک سے یہ معاون خصوصی کی پوسٹ کہاں سے آ گئی. تو خیر ان کو دیا گیا اور لیکن یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی. اب جو خبریں ہمارے پاس آ رہی ہیں, جو خبریں میرے پاس آ گئی ہیں, اس کے مطابق ایک نہیں ہے, دو بھی نہیں. اچھا, اب 10+ کوئی نئے لوگ معاون خصوصی کہیں کیپیسٹی میں, ایڈوائزرز ہیں, کوآرڈینیٹرز کہیں, مطلب ان کو اکوموڈیٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ کوئی 10 سے زیادہ ہیں ابھی تک جو جس کے اوپر کہا جا رہا ہے, جس کے اوپر سوچا جا رہا ہے, جس کے اوپر اب آگے جا کے عمل درآمد بھی ہوگا. وہ 10 لوگ, 10 سے 10+ ہے, 11 بھی ہو سکتے ہیں, 12 بھی ہو سکتے ہیں, 14 بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ نئے یہ آن بورڈ ہونے جا رہے ہیں آنے والے دنوں میں. یہ میں ایک چیز آپ کو اور بتاؤں, یہ انفارمیشن ہے جو ہمارے پاس آئی ہے, جو مجھے پہنچی ہے. اب ذرائع بہت سارے ہیں, میں جیسے اپنی انفارمیشن آپ سے شیئر کر رہا ہوں, ناظرین سے کر رہا ہوں, تو اگر کسی کو اس سے تردید کرنا چاہے تو موسٹ ویلکم, ہمارا پلیٹ فارم اوپن ہے. لیکن یہ حقیقت ہے 10+ ہونے جا رہے ہیں, مائنڈ اٹ. ٹھیک, تو یہ آپ یہ بھی بتائیں کہ کس آرڈر یا کس قانون کے تحت لیے جا رہے ہیں اچانک سے اتنی ساری پوسٹ؟ یہ بڑا سوال ہے, کیونکہ ہمارے پاس اتنے آرڈر چل رہے ہیں. ایک ہے 2009 پہلا آرڈر تھا, اس کے بعد 2018, پھر 19, ایک دو اور بھی اگر ملا لیں تو کسی آرڈر میں نہیں ہے. یہ آؤٹ آف دی وے جا کے ان کو اکوموڈیٹ کیا جائے گا. اور اب کیسے کیا جائے گا, دیکھیں یہ اصل میں بات یہ ہے کہ جو ہماری گلگت بلتستان کی گورنمنٹ ہے, ان سے کروایا جائے گا. جیسے یہ پرانی تقرری جو معاون خصوصی انہوں نے گلگت بلتستان گورنمنٹ نے تو نہیں کیا, یہ کہا گیا پھر انہوں نے کیا. تو اب یہ بہت بڑی ایک چیز 10+ کی میں جو بات کر رہا ہوں, اس سے زیادہ آپ ایک ساتھ لا کے کھپائیں گے تو آلریڈی تو ایک کیا کہتے ہیں فوج ظفر موج تو آلریڈی ہے, اور اب 10, 12, 14 کو اور کھپائیں گے تو یہ بجٹ سارا تو ادھر جائے گا. اچھا, پچھلے دنوں میں یہ بھی بلکہ سوچ رہا تھا, ہماری بات بھی ہو گئی, بلکہ جو فائنانس منسٹر سے میں نے خود بھی پوچھا کہ نان ڈیولپمنٹ جو بجٹ ہے وہ کافی انکریز کر رہا ہے اس دفعہ. جو ہم نے سنا, ہم نے پوچھا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے, تو انہوں نے جسٹیفائی کیا مختلف طریقوں, لیکن اب سمجھ آ رہی ہے کہ شاید ان کو اکوموڈیٹ کرنا بھی اس میں مقصود تھا, اس وجہ سے اس کو انہوں نے ایڈوانس کی ہے. اب مسئلہ یہ ہے نا کہ کر کون رہا ہے. دیکھیں جی, سیدھی بات ہے, یہ جو ہمارے گلگت بلتستان کی تقدیر کا فیصلہ جہاں پہ ہوتا ہے وہ کانا ہے, جس سے سب جانتے ہیں. کوئی اس کو کانا کہتے ہیں, کوئی اندھا کہتے ہیں. جو ہماری منسٹری آف کشمیر افیئرز ہے, وہاں پہ گنڈاپور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, تو ظاہر ہے وہ پھر آل ان آل ہیں. پریشر آتا ہے تو الٹیمیٹلی ان کی طرف سے آتا ہے. ابھی جو پچھلے شاید ہم نے کسی پروگرام میں ڈسکس بھی کیا تھا کہ PSDP پروجیکٹس کے حوالے سے جتنے پاورز تھے وہ اختیارات صوبائی گورنمنٹ سے اٹھا کے واپس رکھ دیے گئے اسلام آباد کانا کے پاس. تو اب اسی میں بھی دیکھیں وہ پاورز بھی ادھر چلے گئے, اب یہ پاورز بھی ادھر جائیں گے. گنڈاپور صاحب یا وفاقی حکومت کے گنڈاپور صاحب کے ارد گرد جو ہیں انہی کی آشرواد سے آ جائیں گے. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ایک بہت بڑی ٹیم آ رہی ہے نا. اگر میری یہ انفارمیشن صحیح ہے تو یہ بہت بڑی فوج ظفر موج آ رہی ہے, انپریسیڈنٹڈ ہے.
اور این ممکن ہے کہ ہماری اس انفارمیشن کو، چونکہ ہم صحافی جو ہوتے ہیں، میڈیا جو ہوتا ہے، یہ وسل بلور بھی ہوتا ہے. ہم ٹائم پہ بتاتے ہیں کہ کچھ ہونے جا رہا ہے تو پھر چیزیں رک بھی جاتی ہیں. ماضی میں ہم نے دیکھا لوگ اگرچہ نہیں مانتے ہیں، لیکن یہ اس کے باوجود بھی کوائٹ پاسبل کہ یہ کہیں کسی جگہ پہ ہمارا پروگرام سنا جائے اور وہ الرٹ ہوں کہ یار یہ تو ٹائم سے پہلے انفارمیشن لیک ہو گئی. تو یہ چیز ہے. اس میں ایک اور چیز بس میں مختصراً آپ کو بتاتا چلوں کہ شاید ہم نے اس کو بھی ڈسکس کیا کسی پروگرام میں کہ اس وقت جو جس طرح کے حالات کے تناظر میں کمن کمیٹی کام کر رہی ہے، اس میں 2 ہمارے جو متحرک ممبران ہیں، مولانا سرور شاہ اور ناصر زمانی صاحب، ان کی بھی انڈکشن ہونے جا رہی ہے اس والے پیکیج میں، جس میں اگر 10 ہیں یا 14 ہیں. 10 پلس میں نے اس لیے کہا تھا، بزدار پلس نہیں ہے، 10 پلس. بالکل. اچھا، تو یہ آج کل جو سچویشن چل رہی ہے گلگت میں، کرنٹ سچویشن، تو ہم دیکھیں گلگت بلتستان والوں کے لیے تو بڑی انوکھی تھی نا. اس میں کوئی شک نہیں کہ دونوں سائڈوں سے ایسے بیانات آئے، پھر ایسے دعوے آئے، پھر ایسے ایکشنز کے ذریعے ثابت کرنے کی باتیں ہو گئیں. جی. یہ مباہلہ میں نے پہلی بار سنا اپنی لائف میں کہ یہ کیا لفظ ہوتا ہے. پھر میں نے پوچھا لوگوں سے کہ یہ کیا ہے، پھر انہوں نے تشریح کی کہ ٹھیک. پھر اس سے ایک سٹیپ آگے پھر حالات گئے. یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے، گلگت بلتستان سے باہر گئی ہے. اب تو اب سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں، انگلش میڈیا میں بھی رپورٹ ہوا ہے. تو یہ بنیادی طور پر سیکٹیرین لائن کے اوپر ایک کمپٹیشن اس کو کہہ لیں کہ ہو از دا رائٹ پرسن یا ہو از دا ٹرو مسلم، وہ ثابت کرنا تھا بنیادی طور پہ. تو وہ چیلنج تھا، اور صورتحال پھر خراب سے خرابی کی طرف گئی. ہوا کچھ نہیں ابھی تک، لیکن جو ماحول بنتا ہے اس ماحول کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ آج میں جب بازار گیا تھا تو بالکل ویران سا تھا. ہو سکتا ہے عید کے بعد کے دن ہیں، یہ بھی وجہ ہو. لیکن ایک چیز میں ساتھ میں سوشل میڈیا کے حوالے سے، اس کے یوز کے حوالے سے ہم نے سنا کہ 4 لوگ اریسٹ ہوئے ہیں. اچھا. پتہ نہیں کون 4 ہیں، مجھے تو نہیں پتا. ذرا اگر اچھا ہوتا کوئی نام بھی سامنے آ جاتے بالکل کہ یہ کون ہے، کیا کر رہے تھے، کیا ان کے اوپر انہوں نے کس طرح کی پوسٹ دی تھی. سوشل میڈیا کا مس یوز کے اوپر یہ کیس بنا ہے نا. تو اگر یہ بھی ہو جاتا اچھا ہوتا، تاکہ ہمیں بھی تصدیق ہوتی کہ 4 لوگ تو چلیں اریسٹ ہوئے ہیں، باقی بھی ہو جائیں گے. تو یہ حکومت کی ابھی تک کی کارکردگی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، پروگرام کا وقت یہاں ختم ہو رہا ہے. ہم آپ سے پھر ملیں گے ایک نئے ایشو اور ایک نئے مسئلے کے ساتھ.